الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنے کو کہا ہے وہ انسان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ان نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک چیز پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ مومن آدمی کو عمر بھر اپنے اوپر قابو رہنا چاہیے اور وہ دو چیزوں کو طے کرے کہ میں کسی کو طعنہ نہیں دوں گا اور کوئی مجھے کتنی ہی بڑی سے بڑی بات طعنے کے طور پر کہے تو میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے اور اس طعنے کو کھانا نہیں ہے۔ طعنہ دینا یعنی یہ کہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تمہارے تو ماں باپ ایسے تھے، تمہاری تو حالت ایسی تھی کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تم تو ایسے تھے، یہ تو کہنا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جس چیز کی خاص طور پر احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ کسی کو اپنی نیکی گنوانا۔ ایک تو طعنہ یہ ہے کہ تمہیں نوکری نہیں ملتی تھی اور بڑے بھائی نے تمہیں نوکری دلائی، یہ تو ہے ہی خراب۔ ایک طعنہ یہ ہے کہ نوکری نہیں ملتی تھی اور میں نے تمہیں نوکری لے کر دی، یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ یہ در حقیقت اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قول معروف، لوگوں کسی بھی جگہ پر اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور اسے معاف کر دینا، خیر من صدقۃ اس نیکی سے اچھا ہے جس کے بعد تم دوسرے کو تنگ کرو، طعنہ دو، لڑائی کرو، اس پر احسان دھرو۔ اولاد کے لیے بھی طعنہ نہیں ہے، میں نے تمہیں پالا، یہ کیا، بھئی آپ نے اپنے فرائض پورے کیے، اس لیے دوسرے کو طعنہ تو دینا ہی نہیں۔ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اثباتاً، پازیٹیولی، اور فرمایا کہ دیکھو ایک تو ہمیشہ قاعدے کلیے کی اصولی بات کرو جو نیکی کی بات، اور دوسرے یہ کہ معاف کر دو۔ ایک آیت ایسی زبردست ہے قرآن کریم میں کہ آدمی اس کا مراقبہ کرے، یعنی بار بار اسے سوچے تو زندگی کی بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا یہ بہت مؤثر حل ہے۔ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، ایک ہے قانون، اور قانون ایک الگ چیز ہے، اس کا غلبہ ہے، اور ایک چیز قرآن ان نفسیاتی بیماریوں کا جو لڑائی جھگڑے سے پیدا ہوتی ہیں، ایک لڑائی گھر میں ہو جاتی ہے، ایک بچوں سے ہو جاتی ہے، ایک رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے، ایک کسی اور جگہ ہو جاتی ہے، اس لڑائی سے جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیند اڑ گئی اور گالم گلوچ کی نوبت آ گئی، عدالت چلے گئے، ساری صلاحیتیں بیکار ہو گئیں، اگلا پورا دن بیکار ہو گیا، ہفتوں اور مہینوں جلن اور دکھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے زبردست بات کی، اب پہلے سے عام طور پہ سمجھیں،
کہ آپ اپنے کسی دوست کو 20 25 30 سال بعد ملتے ہیں، وہ جو بچپن میں آپ کے ساتھ رہا، بڑی محبت تھی، تو وہ کہتا ہے کہ یار بڑے عرصے بعد ملے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو یار آج اس کام کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے اچھے بڑے افسر بن گئے۔ میں تو آج محلے میں ویسے ہی آیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ تم ابھی تک یہاں رہتے ہو۔ 10 باتیں آدمی کرتا ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میں تو آیا تھا یار یہ ایک کام ہے، تو وہ گلے لگاتا ہے، چائے پلاتا ہے، گھر لے جاتا ہے، حسب مراتب اس کی عزت اس کو دیتا ہے، اور کہتا ہے اس کام کو چھوڑو اور سناؤ، یہ میرے ذمہ رہا، ہو جائے گا۔ فون اٹھاتا ہے سیکٹری کسی ادھر ادھر، یار یہ کام، وہ کہتا ہے جی بالکل، وہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ رہا۔ کیسی تسلی اس ایک جملے سے ہوتی ہے کہ جس نے وعدہ تو کیا۔ آپ دیکھو اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ فمن عفا و اصلح، جس شخص نے جھگڑے میں دوسرے کو معاف کر دیا، و اصلح اور صلح کر لی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر میرے ذمہ رہا۔ مطلب یہ کہ قیامت میں خوش کر دیں گے، مرنے سے پہلے پہلے اس زندگی میں خوش کر دیں گے۔ جتنی آج توہین برداشت کر کے معاف کیا ہے نا، تم دن گزرنے دو، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ عزت اور ذلت کے دن انسانوں کے امتحان کے لیے لاتے ہی ہیں، تم گزرنے دو، ہم اس سے بڑی عزت تمہیں دے دیں گے، تمہاری اولاد کو دے دیں گے۔ مراد یہ ہے، اس لیے نیکی کرنا، اس پہ تانا کسی اور کا دینا تو ایک الگ بات ہے۔ اپنی نیکی 4 چیزیں بتائیں۔ ایک تو بتایا ہے کہ دیکھو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، 2 کام برے اور 2 کام اچھے۔ قول معروف، ہمیشہ کوئی کام نہیں تم کر سکتے، کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع کچھ ہو گیا، مت اپنے آپ کو نفسیاتی بیماری میں مبتلا کرو، قاعدے کلیے کی بات کر، یار یہ میرے بس میں نہیں، اور جی میرا کام یہ، وہ لڑتا ہے نا دوسرا آدمی کسی بھی وجہ سے، تو اللہ نے کہا شائستگی سے بات کرو، اسے سمجھا دو کہ بیٹے کام ایسے نہیں ہوتا، میرے بھائی کام ایسے، میرے بھائی ایسے ہو، شائستگی سے سمجھا دو، ایک اصول۔ اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کر دو، غصہ آئے نا، نہیں سمجھتا نا، اب بات پاگل ہو گیا ہے، معاف کر دو۔ اس لیے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، یہ تمہارے 2 کام اس نیکی سے اچھے ہیں، یتبعھا اذی، جسے کر کے نیکی کو تم دوسروں کو تکلیف دیتے پھرو، مت تکلیف دو لوگوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اور کتے پہ نظر پڑ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے کتا بنا دے تو پھر کیا اس کے لیے مشکل ہے، میں اتنا ڈرتا ہوں خدا سے کہ میری شکل تبدیل ہو جائے تو کیا ہو جائے۔ فضیل ابن عیاض سے کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں مسلمان کو بڑی تکلیف پہنچائی، انہوں نے کہا ارے اس شخص سے کہتے ہو جس نے سور اور کتے کو بغیر وجہ کے اس کی جگہ سے نہیں اٹھایا، میں ایک مسلمان آدمی کو تکلیف دوں گا؟ تو 2 چیزیں یہ بتا دی اور 2 چیزیں اور بتا دی، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دیکھو 2 کام نیگیٹو، ایک تو کبھی اپنے احسان کا بدلہ نہ چاہنا، احسان کو کبھی نہیں گننا، اور دوسرے تکلیف نہیں دینا کسی کو، نیکی کر دی نا، اب وہ تمہارا غلام تھوڑے ہی ہو گیا ہے، تمہیں اجر اللہ دے دے گا۔ حد الوسع جس پہ نیکی کی ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس کے شر سے بچنا، عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے جس کے ساتھ نیکی کی ہو نا ہمیشہ اس کے شر سے بچنا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کہے گا تو تمہیں زیادہ دکھ ہوگا اور تم تانے پہ اتر آؤ گے کہ کل تک تو میں ان کے ساتھ یہ کرتا، دیکھو یار آج میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے رکے،
لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ اللہ نے کہا کبھی بھی نہ تکلیف دو اور نہ اپنے احسان کو جتلاؤ، اس لیے کہ یہ چیزیں عاقبت کی زندگی کو برباد کرنے والی ہیں۔ موضوع تو کچھ اور ہے، کبھی پھر بات اللہ نے چاہا تو کریں گے، لیکن جتنا بھی انسانی معاشرہ ہے، تمام ان نفسیاتی بیماریوں کا حل دو چیزوں میں۔ آدمی اس پہ نظر رکھے، ساری زندگی آرام سے گزرتی ہے، دوسروں کی بھی سکھ چین سے اور اپنی۔ سب سے بڑی چیز تقویٰ ہے۔ بس اللہ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو متقی ہیں۔ بار 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 خدا تقویٰ کی طرف بلاتا ہے، روزوں پہ زور دیتا ہے کہ اگر تم میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے رمضان میں روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ فرض روزے، ایک مہینہ مسلسل خدا کی عبادت، اس کے باوجود نفس نہیں سیدھا ہو رہا، نہ ٹیڑھا ہے، نفلی روزے رکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ روزہ انسان کو اندر سے پاک کرتا ہے۔ جسمانی قوت میں سحری کھانے سے بسا اوقات شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو غیر رمضان سے بہتر کھانا کھانے کی وجہ سے زیادہ قوت اور طاقت میں سمجھتا ہے۔ جنس پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ پہلے تو اتنی طاقت نہیں، اب رمضان میں مجھے کیا ہو گیا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ کھانا اور طاقت کچھ نہیں ہے، وہ جو تم روزے رکھو گے نا، نفل بھی مسلسل، اس سے ہم تمہارے اندر ایک نور پیدا کر دیں گے۔ وہ جو اندر نور پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈائریکٹ دعوت دیتا ہے پاکی کی طرف، پاکیزگی کی طرف، اور سکھاتا ہے کہ تم نے صبح سے شام تک صبر کیا، اب شام سے صبح تک بھی جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا اس میں بھی صبر کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کوئی 56 کے قریب یا 50 کے قریب روزے ویسے ہی رکھتے تھے۔ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں، 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو 2 روزے رکھتے تھے۔ فرماتے تھے فی ولدت، تمہیں پتہ نہیں ہے پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا تھا اس دن۔ اسی لیے ہمارے بہت سے محدثین، نواب صدیق حسن خان صاحب وغیرہ، خود حنفی فقہا میں وہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن اس بات پہ روزہ رکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن دنیا میں احسان فرمایا ہم پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، یہ مسلم بخاری وغیرہ میں آیا، فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہے۔ اور اسی دن انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل خدا کے سامنے پیش ہو، پھر خدا جب مجھے دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ میں اس کی عبادت میں ہوں۔ 2 روزے محرم کے رکھ لیتے، 36 روزے یا 33 روزے تو یہی ہو گئے 3 مہینے، اور 12-15 روزے اور ہو گئے۔ رمضان کے 2 روزے اور شب برات کا 1 روزہ اور ذی الحج کے 9 روزے، یہ سارا آپ کر لینا کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، طہارت پیدا ہو، پاکیزگی پیدا ہو۔ منع فرما دیا کوئی بھی ایسی حرکت جو تمہاری پاکیزگی کو توڑے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو تمہارے اندر کے پاک ہونے کو کم کرے۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز، ایک تو تقویٰ ہے، خدا کا خوف ہے کہ بچے۔
جتنے بھی کام حرام ہیں سب سے بچے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، مجھے اس سے بچنا ہے. ساری زندگی سکھ سے چین سے گزرتی ہے، باطن کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم دے گا. علم حقیقی طور پہ یہ کوئی کتابیں پڑھنے یہ وہ چیزیں ان سے نہیں آتا. یہ تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ معاون ثابت ہوگا، دنیا میں انفارمیشنز ملتی ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں. حقیقی علم وہ اللہ کا خوف ہے، اور وہ آتا ہے تقویٰ سے. اور تقویٰ اس کے لیے بتایا کہ روزے رکھو، اس کے لیے بتایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور میں حاضری دو، اس کے لیے بتایا کہ صبح اور شام دونوں وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کر. بالکل تنہائی میں جا کے جنگل میں بیٹھ جائے 10-15 منٹ کے لیے، کوئی بیوی بچے دوست کچھ نہیں، اور جنگل میں بیٹھ کے اللہ کو 10-15 منٹ یاد کر لے. جتنا اللہ توفیق دے، جتنا کسی کے پاس وقت ہو، یہ تنہائی بنا دیتی ہے آدمی. یہ تنہائی اور اس میں سوچنا یہ بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے. ایک یہ، اور دوسری چیز جو تمام انسانی اخلاقیات کی جڑ ہے وہ اپنی معاشی حالت کو درست کرنا. بس مسلسل جد و جہد کرتا رہے کہ میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے. تجارت میں پیسہ لگا دوں، مجھے کچھ ہو گیا تو میری اہلیہ کا کیا بنے گا، اس کے نام کچھ ہونا چاہیے، کوئی جائیداد، کوئی چیز. بہنوئی کا انتقال ہو گیا، بڑے مبارک، بڑے نیک لوگ، جنتی لوگ ہیں جو اپنی بہن کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں کہ بہن کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ دوسرا نکاح نہیں کرتی، نہ صحیح میں جو ہوں. بیٹی کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں کہ بیٹی جڑ کے گھر واپس آ گئی، بیٹی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم پہلے بھی مجھے اتنی اچھی لگتی تھی جتنی اب لگتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھیں، سر چومتے تھے اور گالوں پہ بوسہ دیتے تھے اپنی بیٹی کو. بھائی کہتا ہے بہن مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں حاضر. جتنے معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں اتنا ہی انسانی اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں. اور معاشرے میں جب ریٹس بڑھتے ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں، پیسہ کم پڑتا ہے، اتنی نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں گنی چنی، ایک پرسنل لائف ہے اور ایک سوشل لائف ہے. پرسنل لائف میں تقویٰ پر آ جائے اور سوشل لائف میں جد و جہد کرتا رہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے. اجتماعی سطح پر اگر کوئی حکومت اس میں غفلت برتتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے پھر مخالفت، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ جناب والا یہ جو ریٹس بڑھ گئے ہیں اس نے ملک میں غربت کو عام کر دیا ہے، افلاس کو عام کر دیا ہے. عورتیں اپنی عزت اور مردوں کا خون، یہ دو چیزیں سب سے سستی ہوتی ہیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں مہنگائی بڑھتی ہے. عورتوں کی عزت اور مردوں کا خون مفت ہو جاتا. اس لیے ہمیشہ اپنے معاشی استحکام کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا جو میں سمجھتا ہوں کہ سچا خواب ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ معاشرے میں سچائی پھیلے اور معاشرہ اچھا ہو. تو خیر پھیلے. اور میں نے دیکھا اس کے بعد کہ میں گویا ایک اونٹ پر سوار ہوں
اور میرے ارد گرد ازبکستان کے لوگ ہیں، ایران کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، اور وہ سب کے سب میرے اونٹ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور مجھے ایسے لگا جیسے عرفات کی شام ہو، عرفہ کی۔ تو سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا حکم اللہ فی ہذہ الساعہ، ہماری رہنمائی کرو، اللہ کا حکم کیا ہے اس دور میں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ فک کل نظام، ہر نظام کو باطل کر دو، اور جو اللہ کا نظام ہے اس کو رائج کرو، تمام مسائل کا حل یہ وہ چیز ہے کہ انسان سود کے نظام سے نجات پائے۔ جتنی ہیرا پھیری مالیاتی نظام میں ہوتی ہے اس کی مخالفت کرے، جتنا معاش مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے اخلاق بہتر بنیں گے۔ اس کے بعد معاش جب حد سے ہی بڑھ جائے تو پھر وہ نشہ اور یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر اس کا علاج کرنا ہے۔ اعتدال کے ساتھ رہے معاشرہ، نہ وہ غربت پہ آئے اور نہ وہ امارت کے کبر میں گرفتار ہو۔ جس مملکت میں، جس سوسائٹی میں یہ نظام معاش کا اچھا ہو جائے گا، اخلاقیات بھی اچھی ہوں۔ اس پہ شاید دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ بچہ 3 میل چل کے جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس نے تھکن اتارنی ہے، سو جاتا ہے۔ وہ کب پڑھے گا اور کب سو کے اٹھے گا؟ اور ایک کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ جاتا ہے تو 15 منٹ میں گھر واپس آتا ہے، وہ سو بھی لے 1.5-2 گھنٹہ تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شام کو بیٹھ کے پھر پڑھ لے گا۔ معاش ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا میں نے باہر جانا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کہتا ہے بیٹی آپ کی اور بیٹے بہن بھائی ہیں، میں کیسے پیسہ تقسیم کر سکتا؟ ٹھپا لگ گیا نا اس کی صلاحیتوں۔ اسی لیے کتاب الخراج میں ابو یوسف رحمۃ اللہ نے لکھا، یہ بالکل الگ موضوع ہے، اور اسی لیے جب آپ اتنی محبت سے آتے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ہر مرتبہ آپ کو ایک نئی چیز پیش کریں، ایک نیا تحفہ پیش کریں، ایک نئی بات بتائیں، تاکہ آپ سوچیں کہ اسلام میں اصل چیزیں کیا ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک یہودی کو مانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قریب گئے فقیر کے، اور اس سے پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت جو آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کافروں پر ایک ٹیکس لگایا ہے، جزیہ، مانگ کے وہ ادا کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے برے لوگ ہیں ہم، تمہاری جوانی میں ہم تم سے محنت لیں اور جب تم بڈھے ہو جاؤ تو ہم تمہارے بڑھاپے پہ بھی کوئی ترس نہ کھائیں، چلے جاؤ اور کوئی جزیہ دینے کی ضرورت نہیں، سب ٹیکس معاف۔ اور پھر کمال کی بات کی جو ابو یوسف رحمۃ اللہ کتاب الخراج میں نقل کی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے لوگوں سے، یعنی گورنر وغیرہ وغیرہ جو بڑے لوگ تھے ان سے کہا، فرمایا قیامت میں سخت ترین عذاب اس حاکم وقت کو ہوگا جس کی مملکت میں کوئی ایک بھکاری پیدا ہو جائے، ایک بھکاری۔ فرمایا اگر کسی ملک میں ہوا تو اللہ کے شدید عذاب میں یہ حکمران گرفتار ہو جائے گا جس نے اپنی ملک میں ایک آدمی کو مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں 1970 میں کتنے مانگتے تھے، 2000 میں کتنے مانگتے تھے، اب کتنے مانگنے والے ہیں۔ یہ سارے اس امید میں ہیں کہ خدا جنت میں بھیجے گا۔ تم نے کیا کیا خلق خدا کا؟ اس لیے معیشت کو سوچے کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے اور کمانا ہے، مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں معاشی طور۔ جب معیشت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر جھوٹ بھی کم ہو جاتا ہے، پھر حسد بھی کم ہو جاتا ہے، پھر طعنے بھی کم ہو جاتے ہیں،
پھر آدمی مرتا ہے تو بیوی بیوہ ہو گئی، اس کو پتہ ہے کہ شوہر میرے لیے یہ کر کے گئے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، مجھے ہر مہینے 50,000 لاکھ مل رہا ہے، یا بچے مجھے لا کر دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کسی سے جا کے مانگے اور پھر تانا سنے اور تانا کھائے اور روئے کہ یہ کیا قسمت دے کے پیدا ہو؟ یہ سب چیزیں اس معاش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ان معاشی مسائل کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کبھی یتیم کا مال نہ کھانا۔ ایحب احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کیا یہ مناسب سمجھتا ہے کہ وہ خود مر جائے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، اور جیسے آج وہ یتیموں کے مال پر ہاتھ ڈال رہا ہے، نوچ رہا ہے، کل اس کا مال اس کے یتیم بچوں کے سامنے ہتھیا لیا جائے اور وہ مال بچوں کو محروم کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا پیسہ ان لوگوں کے حوالے مت کرنا جنہیں کاروبار کا تجربہ نہیں ہے۔ ایک پکا کاروباری ہے، دکاندار ہے، 10-20-50 لاکھ کا کاروبار، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی اپنا پیسہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جن لوگوں کو بزنس کا، کام کا تجربہ نہیں۔ یتیموں کے مال کے متعلق اتنی احتیاط کے باوجود کہتا ہے یبلوکم، تم اس بچے کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے تجارت میں لگاؤ، جب تم سمجھو کہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ کاروبار کرے، اس کی رقم اس کے حوالے کر دو، اس سے پہلے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ لکم قیاما، لوگو اللہ نے اس مال کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں خدا نے کہا ہے، ایک فرمایا جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے کعبہ کو ذریعہ بنایا ہے کہ انسان اس معاشروں میں، زندگی میں، دنیا آباد رہے، آسان لفظوں۔ اس لیے آخری کرتوت یہ کیا جائے گا کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے گرد اتنی گھاس، یہ چیزیں آ جائیں گی اس میں کہ یہ جو ستون تم دیکھ رہے ہو یہاں کتے آ کے پیشاب کریں گے، اجڑ جائے گا۔ اس لیے کعبۃ اللہ کے متعلق ایک اللہ نے کہا کہ یہ آخری چیز بس گرائی جائے گی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی، اور ایک اللہ نے مال کے متعلق کہا کہ پیسہ جعل اللہ لکم قیاما، لوگو اللہ نے اسے تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، روح کی طرح بنایا ہے، مت ضائع کرنا۔ یہ دو چیزیں مستحکم، پرسنل لیول پہ تقوی اور معاشرتی سطح پہ ایسے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا جس سے انسان کی دولت میں اضافہ ہو، اس سے انسانی اخلاقیات سنورتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں۔ پھر مال کی کثرت سے معاشرے میں جو خرابیاں آتی ہیں، نشہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بڑوں کے بیٹے اور ان کے چونچلے صاحبزادوں کے، اس کا علاج اللہ نے اور بتایا، اس کا علاج اور بتایا۔ اسی لیے جو لوگ معاشرتی نظام میں، معیشت میں پس جاتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کچھ کرتا ہے، مظلوم آدمی ہوتا ہے، اللہ نے کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، لوگو اللہ اس بات کو اچھا نہیں کہتا کہ تم سر عام کسی کو برا بھلا کہو، الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہے ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کرے اس نظام کے خلاف جس نے اس آدمی کو مظلومیت تک پہنچا دی۔ ایک ایک آدمی انقلاب لے آتا ہے۔ شیکسپیئر کی تحریرات اب تک پڑھی جاتی ہیں، گوئٹے کے ایک شاعری نے کتنا انقلاب پیدا کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کتنا انقلاب پیدا کیا۔ قومیں مل گئی تھی نا، قومیں پیچھے چل پڑیں اور انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں گے۔ فرینچ ریولیوشن نے کتنا انقلاب پیدا کیا، برطانیہ سے لڑائی تھی اور وہ تھم گئی، اور امریکہ کی انہوں نے مدد کی اور امریکہ نے آزادی حاصل کر لی۔
یہ سب ہوتا ہے جب قوموں کے اپنے عوام کی اقتصادی حالت بہتر ہو اور ملک کشکول لے کے بھیک نہ مانگتا پھرتا۔ اس لیے مال کی مذمت ایک الگ چیز ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور مجموعی طور پر معاشرے میں جتنے بھی اسباب اور ذرائع حلال اور جائز مال کی بڑھوتری میں مدد کرتے ہیں انہیں اختیار کریں۔ کچھ چیزیں ابھی بھی رہ گئیں جو تانا دینے کی باتیں انشاءاللہ